اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش مکہ جب بدر کے لیے نکلنے لگے تو انہیں خیال آیا کہ ان کا اختلاف تھا ایک قبیلے سے جن کا سردار تھا سراقہ ابن مالک۔ بنو بکر یہ قبیلہ تھا، تو انہیں یہ خیال تھا کہ اگر ہم لوگ نکل گئے تمام مرد مکہ سے تو یہ نہ ہو کہ ہمارے عورتوں اور بچوں پر سراقہ ابن مالک حملہ کر دے۔ دارالندوہ میں تمام کفار جمع ہوئے اور اس چیز پر سوچنے لگے، تو اسی دوران سراقہ ابن مالک وہاں پر آ گیا جو کہ دراصل شیطان تھا۔ اس نے سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ شیطان جنات میں سے ہے اور جنات کو یہ طاقت حاصل ہے۔ تو اس نے آ کر وہاں پر کہا کہ ہماری تمام لڑائی ایک طرف، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ہمارے اور تمہارے مشترکہ دشمن ہیں، تو اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں اور جنگ میں بھی ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اس پر تمام کفار بہت خوش ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں گئے تو ابو جہل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل کے بھائی حارث ابن حشام کے ہاتھ میں اس کا دوسرا ہاتھ تھا۔ یہ حارث ابن حشام 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جس وقت بدر میں 3000 فرشتے نازل ہوئے تو سراقہ ابن مالک جو کہ اصل میں ابلیس تھا، اس نے ان کو پہچان لیا اور وہاں سے وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور کہنے لگا کہ تم جانو اور تمہارا کام، کیونکہ مجھے جو مخلوق نظر آ رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، لہٰذا وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جس وقت مزین کیا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال کو، یعنی جب سراقہ ابن مالک نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم، کہ نہیں غالب آئے گا آج کے دن تم پر من الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی، وانی، اور بے شک میں جار لکم، تمہارا مددگار ہوں۔ فلما، بس جب تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں، مومن اور کافر، جب بدر کے مقام میں آمنے سامنے ہوئے تو نکص علی عقبیہ، تو وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے پاؤں بھاگا۔ وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، کہ بے شک میں بیزار ہوں تم سے، انی، بے شک میں ارا ما لا ترون، وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، یعنی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ فرشتے اس کو بھی ماریں گے اور اس کو بھی عذاب پہنچائیں گے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہودی زیادہ آباد تھے، عیسائی اور مشرک بھی رہتے تھے، لیکن یہودیوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا تھا، جو کہ دل سے وہ منافق تھے۔ تو جس وقت مجاہدین کا لشکر بدر کے لیے روانہ ہوا تو ان کی مفلسی کی حالت دیکھتے ہوئے منافقین نے ان پر بہت زیادہ آوازیں کسی، طعنے دیے کہ یہ مٹھی بھر چند افراد مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، ایک اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کفر اور شرک کی بیماری، غر ہؤلاء، دھوکے میں ڈالا ہے ان کو، دینہم، ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، تو اب اس چیز کا اللہ پاک نے بڑا مختصر سا جواب دیا ہے کہ جو بھروسہ کرے گا اللہ پر، فإن اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ توکل کا معنی ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا۔ اگر ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں تو اس کو تعطل کہتے ہیں، اور یہ توکل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان، کوئی مومن اپنی تمام کوشش کے بعد جب نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ پر توکل کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی مایوسی کا اور دکھ کا سامنا نہیں کرتا، پچھتاوے کا سامنا نہیں کرتا۔ جتنا مضبوط اللہ پر توکل ہوگا، دنیا اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے ایک مومن کے لیے۔ اگلی آیت میں جو ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب کفار کی جان نکالی جائے گی تو فرشتے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں
عموم بھی ہو سکتا ہے کہ جب عام کافروں کی روحیں نکالی جاتی ہیں تو یہ منظر ہوتا ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ منظر جنگ بدر کا بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہاں پر ان کی ساتھ جو کچھ فرشتوں نے کیا کہ اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایمان بالغیب ہے کہ جو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اگر ان پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اذ یتوفی الذین، کہ جس وقت جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی، کافرو جو کافر ہیں، الملائکۃ فرشتے، یضربون تو وہ مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر، وذوقوا اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب الحریق جلانے والا عذاب، ذالک یہ بما قدمت ایدیکم اس وجہ سے ہے کہ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی جو عذاب ہو رہا ہے یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ بے شک نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ان لوگوں کی عادت ہے جیسے عادت آل فرعون کی، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کہ جیسے اللہ پاک نے فرعونیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور نمرود، قوم صالح، قوم سمود، قوم نوح، جس طرح سے ان کو عذاب اور رسوائی میں مبتلا کیا، تو اسی طرح آج کے بھی کفار، آج کے بھی جو مشرکین اللہ کے منکر ہیں، ان کا وہی انجام ہوگا۔ کافروا بآیات اللہ کہ انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ بس پکڑا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے بدلے۔ ان اللہ بے شک اللہ قوی شدید العقاب بہت قوی ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ سزا کیوں دیتا ہے کہ ذالک اس لیے کہ بأن اللہ یہ کہ اللہ لم یکو مغیرا نہیں بدلنے والا نعمتاً نعمت کو، انعمہا جو نعمت اس نے دی، علی قوم کسی قوم کو، حتیٰ یغیروا یہاں تک کہ وہ خود بدل لیں، ما بانفسہم اپنے نفسوں میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں حالات کے بدلنے سے مراد ہے کہ اچھے اعمال اور حالات کو بدل کر برے اعمال اور برے حالات اختیار کر لیں، یا یہ کہ اللہ کی نعمتیں جب اس کو ملیں تو اس وقت وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ وہ یہ سمجھے کہ دنیا کے جو مال اسباب اور آسائشیں اور کامیابیاں جو اس کو مل رہی ہیں وہ اللہ کا کرم نہیں بلکہ اس کی کسی محنت کا کمال ہے۔ تو اس میں جو اللہ نے کہا کہ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم کہ یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، اس سے مراد کہ یعنی ان کا باطن، ان کی اندرونی تبدیلی، جب تک وہ خود اس کو نہیں بدلیں گے تو ہزاروں کتابیں، ہزاروں نبی آ جائیں، نیک لوگ آ جائیں، بہت نصیحتیں ان کو کر دی جائیں، وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ اور آج کا جو مسلمان ہے اس کے پاس کوئی نبی یا کوئی کتاب تو وہ نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا، لیکن اس کے اندر قرآن موجود ہے۔ اور آج اگر ہم قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر قرآن ہمارے اندر اتر جائے تو پھر تبدیلی خود بخود اس انسان میں آ جاتی ہے، ہماری روح خود بخود بدل جائے گی، وہ اللہ کو پہچان لے گی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، اگر قرآن پاک کو دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، اور اگر دل سے دیکھو گے تو اس میں محبت نظر آئے گی، اور اگر قرآن کو اپنی روح سے پڑھو گے، اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں اس میں خدا نظر آئے گا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی آیت بن جاتی ہے اور ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ آگے فرمایا کدأب آل فرعون اور ان کی عادت ہے کہ جیسے آل فرعون کی تھی، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو، فاہلکناہم بذنوبہم بس ہم نے ان کو پھر ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے۔ آج کے سبق کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان کا کوئی ضابطہ نہیں بیان فرمایا، نہ اس کے لیے کوئی قید، نہ کوئی شرط لگائی، نہ کسی کو کسی کے اچھے عمل پر موقوف رکھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلی نعمت
ہمارا اپنا وجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں حیرت انگیز نعمتیں رکھ دیں۔ یہ نعمتیں ظاہر ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اس وقت عطا کی کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی عمل نہیں تھا، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے نیک اعمال کے منتظر ہوتے صرف، اور تب ان کو انعامات عطا کرتے، تو پھر یہ وجود ہی قائم نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمت اس کے رب العالمین اور رحمان الرحیم ہونے کے نتیجے میں خود بخود ہے۔ ہاں، اب ان نعمتوں کو اور ان رحمتوں کو قائم رکھنے میں ایک ضابطہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو اسے اس وقت تک واپس نہیں لیتے کہ جب تک وہ اپنے حالات اور اپنے اعمال کو بدل کر خود اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، ایسے اعمال میں نہ پڑ جائے جو اللہ کو ناپسند ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر خود تبدیلی لانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مکمل وجود تو دی ہے، ایک صحت مند جسم دیا ہے، تو کیا ہم اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے ہیں یا دنیا کی آسائشوں میں گم کر دیا خود کو کہ پھر آخرت کا عذاب ہمارا منتظر ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ہر نعمت کو ہم اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی تابعداری کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔